اللہ کے ایک ایسے شیر کے جو جس میدان میں کھڑے ہو جاتے تو ان کو دیکھ کر دشمنوں کے پسینے ٹوٹ جاتے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک میدان کو فتح کر لیا جاتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے اور یہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، اور پھر اللہ نے ان کا دل اسلام کی طرف کیسے پھیرا، اور یہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات اقدس پر ایمان لے کر آئے، اور پھر کس طرح اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے دشمنان اسلام کو چن چن کر قتل کیا اور پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس مقام پر عطا فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، خالد بن ولید نے مکہ کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولی اور آپ کے والد کا نام ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے دولت و سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام مکہ کے مشہور اور ممتاز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے والد مکہ کے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی بچپن ہی سے سیکھ لی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید اس قدر بہادر، طاقتور، ہوشیار اور جنگجو انسان تھے، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ کی تلوار۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم نے مقام اعلان نبوت کیا اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت حضرت خالد بن ولید کا شمار ان گنے چنے لوگوں میں کیا جاتا تھا جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید دین اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید دین اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہ ہر وقت دین اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے اور وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اور ایسا ہی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تو زیادہ تر کافروں کی طرف سے جنگ کے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے۔ جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر یہ کہتے ہوئے کھڑا کیا تھا کہ چاہے مسلمانوں کی فوج جیتے یا ہارے، لیکن آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ وہ پہاڑی ایک ایسی جگہ تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلمان فوج پر حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضور اکرم نے چند صحابہ کرام کو اس پہاڑی پر مقرر فرما دیا تاکہ کافروں کی فوج کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ جنگ بہت ہی خطرناک جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن اللہ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر معمور فرمایا تھا اور ان کو وہاں سے نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا، تب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہیں اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو پہاڑی پر موجود ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور پہاڑی کو چھوڑ کر میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت کافروں کی فوج کے سپاہ سالار تھے، اور اس وقت آپ کافر ہوا کرتے تھے اور چونکہ آپ جنگ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، اس وقت چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس قدر خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے وار سے لگاتار بے شمار صحابہ کرام کو شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے وہی جنگ مسلمان ہار چکے تھے۔ اور یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے، اور ان کی پریشانی کی وجہ صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دن بہ دن اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید ہمیشہ یہی سوچتے رہتے
کرتے؟ یا پھر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں للکارا اور کافر اپنے پاس اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو نہ ہرا سکے اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی؟ خالد بن ولید کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں چلتی رہتی اور وہ سوچتے رہتے کہ آخر اسلام کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ اور کبھی ان کے دماغ میں یہ خیالات چلتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں؟ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے یہ دن انہی کشمکش اور انہی خیالات اور سوالات کے اندر چل رہے تھے۔ ایک دن ان کے بڑے بھائی کا خط آیا۔ ان کے پاس اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے خالد تم کہاں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا پھر خالد کہاں ہے؟ اور اس خط میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے یہ لکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کفر کے اس اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور اس خط کا حضرت خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت خالد بن ولید فوراً ہی حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر دوستو اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اپنا ایک قاصد روانہ کیا، لیکن ملک شام کے لوگوں نے غرور و گھمنڈ کے اندر آ کر مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا، اور اس دور میں کسی بھی ملک کے قاصد کو قتل کرنے کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا کہ اس ملک کو کھلے عام جنگ کی دھمکی دینا۔ چنانچہ اس طرح جب رومن امپائر ملک شام کی طرف سے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فوج کو تیار کیا اور اس فوج کو جنگ لڑنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کا سپاہ سالار حضرت زید بن حارث کو بنایا۔ زید بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لاڈلے صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو ان کے بعد فوج کا سپاہ سالار حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں اس کے بعد فوج کے سپاہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو اسی کو اپنا سپاہ سالار بنا لینا۔ چنانچہ اس نصیحت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ہمراہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ چنانچہ جب مسلمان اور مغرب کے شام کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا سارا نقشہ صحابہ اکرام کو بتا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہونے والی تمام تر جنگ کا حال دیکھ رہے تھے اور صحابہ اکرام کو بیان فرما رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک جنگ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنے پاس موجود صحابہ اکرام سے فرما رہے تھے کہ اب زید بن حارث کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت جعفر بن طیار کے پاس ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ اکرام کو بتایا کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ چنانچہ اس کی تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ اکرام کو بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ تمام صحابہ اکرام کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلامی فوج کا سپاہ سالار بنا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، کفر کی زندگی کے بعد حضرت خالد بن ولید کا یہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج کا سپاہ سالار بنایا گیا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا آیا اور جب اس چیز کو رومن امپائر بلکہ شام کے لوگوں نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھتے ہی ان کی آدھی ہمت ہار گئی اور حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر شخص کو دیکھتے ہی وہ لوگ ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر طرف اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ مکہ کے اندر مشرکین کی طرف سے خالد نام کا ایک بہادر جنگجو شخص ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، لیکن اب چونکہ حضرت خالد بن ولید مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور اب آپ اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی صلاحیتوں کو اور اپنی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ اس جنگ کو جیت لیا۔ اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ایمانی جذبے کے ساتھ اور اس قدر جوش کے ساتھ لڑے اور اس قدر کفارت اور قتل عام کیا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، چنانچہ ادھر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا حال بیان فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے حکم سے اور اپنی بہادری سے جنگ کو جیت لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تمام صحابہ اکرام کے سامنے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا اور وہ تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف پہلی جنگ جیتی تھی اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ جیتی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنگ کی فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس جنگ کو جیتا اور اسی جنگ کو بعد میں جنگ موتا کا نام دیا گیا۔ پیارے دوستوں، حضرت خالد بن ولید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 642 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایمانی جذبہ عطا فرمائے، آمین۔